اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ ماہ مبارک رمضان کی بابرکت گھڑیوں میں آج دوسرے روزے کے اختتام پہ درس قرآن کے حوالے سے ہماری گفتگو کا یہ دوسرا سلسلہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان اور ہماری زندگی۔ اس پہ میں نے کل مختصراً عرض کیا تھا کہ اس میں ہمیں کیا کیا پیش کرنا ہے۔ اپنی بحث میں آنے سے پہلے کیونکہ آج کی اس مجلس کا اہتمام، اس درس کا اہتمام جناب برادر افراسیاب منہاج صاحب اور ضیاء منہاج صاحب کی طرف سے ان کے مرحومین کے لیے ہے۔ خصوصیت کے ساتھ التماس دعا کی گئی ہے مرحوم حاجی ملازم حسین صاحب اور مرحوم ملک علی اکبر صاحب۔ دعا ہے پروردگار ان مرحومین کا، منہاج فیملی کی تمام مرحومین کا، تمام مؤمنین کا، اور جو القائم مشن کے ساتھ مربوط رہے مرحومین، پروردگار ان سب کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے اور ان کی رحمت و بخشش اس ماہ مبارک کے صدقے میں یقیناً ہے اور مزید اس میں پروردگار تعجیل فرمائے۔ یہاں ایک جملہ کہتا جاؤں اپنی بحث پہ آنے سے پہلے کہ انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جتنا بڑا بھی ہو، جناب امیر علیہ السلام کا ایک فرمان ہے نہج البلاغہ میں، فرماتے ہیں اس دنیا سے جتنا بڑا بھی کوئی چلا جائے وہ جگہ کل کتنی لے گا، جتنے اس کا قد ہے اتنی ہی جگہ لے گا۔ 6 فٹ جگہ لے گا۔ مربوں کا مالک ہو، گاؤں کا رئیس ہو، شہر اس کی ملکیت ہو، ملک اس کے زیر تسلط ہوں، لیکن جب دنیا سے جائے گا بڑے بڑے قبرستان میں جا کے دیکھیے ان کی جگہ کتنی ہے، وہ بھی اگر مل جائے تو۔ بہرحال میں اس بحث کو زیادہ نہیں لینا چاہتا۔ ملکیت جو ہمیں ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ 6 فٹ کی جگہ، اور اس میں بھی لباس کا کیا ہے؟ باقی سہولیات آپ کچھ ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ اس 6 فٹ کی ساری دولت کے بجائے کیوں نہ کچھ ایسا اہتمام کیا جائے جیسے جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کچھ آگے بھیج دیا جائے۔ ذرا اس پہ کبھی غور کیا ہے آگے بھیجنے سے کیا مراد ہوتی ہے؟ کہ آگے بھیجنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہم بینک بیلنس کوئی وہاں جنت میں کھلا ہوا ہے جہاں ہم اپنی پیسہ جو ہے وہ وہاں منتقل کریں گے، کوئی پٹواری کو ہم کہیں گے کہ جناب ہمارے یہ وہاں کا انتقال کر دو، نہیں۔ حقیقت میں اگر ہم دیکھیں تو آگے بھیجنے کا مقصد یہی ہے، اور یہ دقیق جملہ ہے، ہمارے اگلے پروگراموں میں اس پہ بحث ہوگی۔ جب ہم آگے بھیجنے کی بات کرتے ہیں تو آگے بھیجنا کوئی دنیا سے آپ ساتھ چیز لے کے نہیں جائیں گے، بلکہ دنیا میں ہی ایسے کام کریں گے، دنیا والوں کے لیے ایسے کام کریں گے، دنیا میں جو چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں وہ ایسے کاموں میں صرف کریں گے جو آپ کو وہاں کام آئیں گی۔ اب وہاں کام آئے گی، مثلا زمین چھوڑ گئے، اب زمین آگے نہیں بھیج سکتے، پیسہ چھوڑ گئے آگے نہیں بھیج سکتے، اس کو بھیجنے کے لیے یہی ہے کہ پیچھے اس کا خرچ ایسے، اور اس پوائنٹ کو ذرا میں دہرا رہا ہوں، جو آپ آگے بھیجنا چاہتے ہیں وہ اس انداز میں اس دنیا میں خرچ ہو کہ وہ اجر رکھتا ہو اور اس کا اجر آپ کو وہاں اس سے بہتر صورت میں ملے۔
اور پھر یہ بھی یقین رکھیے کہ وہ اجر دینے والا وہ عجیب کریم ہے کہ فرماتا ہے آپ اگر میری راہ میں خرچ کرو گے تو میں ایک کے بدلے میں 10، کبھی فرماتا ہے 70، کبھی فرماتا ہے اتنے، آخر میں کئی چیزوں کے بارے میں فرماتا ہے چھوڑو آپ حساب چھوڑو میں جانوں اور حساب جانیں۔ تو خرچ یہی کرنا ہے، لیکن فقط یہ ہے کہ اگر ہم اپنی ذات کے لیے ہی خرچ کرتے رہیں گے تو یہ یہی خرچ ہو جائے گا۔ اگر ہم اس کے نام پہ خرچ کریں گے تو وہ خرچ تو اسی دنیا میں ہوگا، لیکن اس کا اجر ہمیں وہاں ملے گا۔ بہرحال یہ ضمنی بحث تھی اور اس پہ گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ میں جو چیز عرض کرنا چاہتا ہوں، مرحومین پروردگار ملک ملازم حسین اور ملک اکبر علی اکبر مرحوم کے درجات بلند فرمائے، اور ان کے خاندان نے یہ ایک اہتمام کیا ہے، یہ بھی ایک بخشش کا ذریعہ ہوتا ہے۔ میں اس کو یہ کہوں کہ جس چیز کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ جانے والا اس دنیا سے آنکھ بند کرتے ہوئے کتنا محتاج ہو جاتا ہے۔ آئیے اس زندگی میں اپنے مرحومین کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کی احتیاج کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ بھی سوچیں کبھی ہمیں بھی اتنا ہی محتاج ہو جانا ہے۔ جب اتنا محتاج ہو جانا ہے تو اس احتیاج میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس مخلوق جس مخلوق کو وہ کریم اللہ اپنا خاندان کہتا ہے، اگر اس کا خیال کیا جائے تو اس احتیاج کے زمانے میں وہ اللہ کریم بھی خیال فرمائے گا۔ کل میں نے جس کو اپنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد، یہ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ فقراء عیالی، یہ میرے خاندان ہے، اب ان کا آپ خیال کریں گے وہ وہاں ہمارا خیال کرے گا۔ لہٰذا احتیاج کو جانیے کہ ہم کتنے محتاج ہو جاتے ہیں۔ جب ہم محتاج ہو جاتے ہیں تو ہمارے مرحومین بھی محتاج ہیں، ان کو یاد کیا کیجیے۔ ماہ مبارک رمضان اور پھر اس ماحول میں جس میں ہم رہ رہے ہیں، بہت ساری زندگی کے مشکلات سے ہم آزاد ہیں، زندگی میں وقت مل گیا ہے، اپنی زندگی سنواریں اور مرحومین کی زندگیاں وہاں جس حال میں ہیں ان کے لیے بھی آسانی طلب کریں، ان کے لیے بھی اعمال نیک بجا لائیں۔ کریم اللہ کا یہ خود ایک کرم ہے، اس نے فرمایا آپ کے جانے کے بعد اگر آپ کو کوئی یاد کرتا ہے، مجھ کریم سے سوال کرتا ہے، تو میں اس کے سوال کو رد نہیں کروں گا۔ یاد آئیے اپنے مرحومین کے لیے رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین کہہ کے اس کریم اللہ سے اپنی مغفرت، البتہ اس دعا میں اپنی مغفرت یعنی خود کو ہم اس قابل بنا لیں کہ ہم کچھ کہیں وہ اللہ کریم اس کو سنیں، ہم کچھ کرنے کے قابل ہوں تاکہ دوسروں کے لیے بھی، مجھے بڑا اس میں ہوتا ہے، دلچسپی ہوتی ہے۔ آپ جب جہاز میں سفر کریں تو جہاز میں جب اعلان ہوتا ہے کہ مثلا بیلٹ وغیرہ باندھ لیجئے اور اناؤنسمنٹ کہ اگر خدا نہ کرے ایمرجنسی ہو یا آکسیجن جو ہے وہ لو ہو جائے تو آکسیجن ماسک کہاں ہیں اور آکسیجن ماسک گریں گے، وہ ایک اعلان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آکسیجن ماسک دوسروں کو لگانے سے پہلے آپ اپنا ماسک لگائیے پھر دوسروں کی ہیلپ کیجیے۔ میں کئی دفعہ اس کو اس نگاہ سے دیکھتا ہوں، یہ کیا ہے؟ انسان کو خود غرضی سکھائی جا رہی ہے۔ ذرا توجہ فرمائیے، آکسیجن کی اگر ضرورت ہوتی ہے تو آکسیجن پہلے خود ماسک لگائیے اور پھر جو بچے ہیں یا کوئی ضرورت مند ہے تو اس کو آپ بعد میں لگائیے۔ یہ کیا ہے؟ یعنی اگر آپ خود اس قابل ہوں گے کہ کسی کی مدد کریں گے تو مدد کر سکیں گے۔ لہٰذا رب اغفر لی، پہلے خود اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ پھر ہم اپنے والدین کے لیے بھی دعا کر سکیں اور تمام مومنین مرحومین کے لیے بھی ہم دعا کر سکیں۔ البتہ مومنین مرحومین کا لفظ میں نے کہا ہے، یہ دعا جو ہے وہ فقط مرحومین کے لیے نہیں ہوتی، زندہ افراد کے لیے بھی دعائے مغفرت بھی ہوتی ہے۔ پروردگار مجھے بھی معاف کر، میرے ماں باپ کو بھی معاف کر، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ اگر مار ہی گئے ہیں تو ہی ہم دعا کر سکتے ہیں، نہیں، پروردگار تو ان پہ رحم فرما۔ اور پھر دوسرے مومنین کے لیے بھی اسی طریقے پہ کہ پروردگار میں معافی مانگتا ہوں، میں اپنے والدین کے لیے، تمام مومنین کے لیے، تو یہ زندہ افراد کے لیے بھی دعا کی جا سکتی ہے۔ اور اس دعا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
आप देखिए कि अपनी नमाज का हिस्सा भी करार दे लें तो उसको भी वो कहते हैं हाँ ये हिस्सा हो जाएगा, इसलिए कि आप दूसरों के लिए मांग रहे हैं। और फिर नमाज शब में अगर आप मरहुमीन के 40 मरहुमीन के नाम लेते हैं, ये कहा गया है, बेहतर ये है कि आप नाम लें। यानी कि नमाज तो नमाज है, नमाज में भी आप मरहुमीन की उस दुआए कुनूत में जो है वो नाम ले सकते हैं। तो जहाँ उसने जिस अंदाज में कहा है, उसने चूंकि नमाज में ये कहा है तो नमाज में भी मरहुमीन को भी, और ये जो नमाज शब है ये फिर मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, नमाज शब में जिनके लिए आप दुआ करते हैं उनका मरहूम होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि आप अपने अजीज़ व अकारिब के लिए, अपने दोस्तों के लिए, उलमा के लिए, चाहने वालों के लिए दुआ कर सकते हैं। और एक दुआ जो हमारे यहाँ बहुत कम होती है, वो मैं ये साथ कहता जाऊँ कि दुआ जहाँ बाकी अफराद के लिए दुआ होती है, हमारे घर का माहौल ऐसा हो कि हम नमाज शब के लिए जब हाथ फैला के दुआ कर रहे हों, तो जहाँ औरों के लिए दुआ होती है, मियाँ अपनी ज़ौजा के लिए, ज़ौजा अपने मियाँ के लिए दुआ कर रहे हों, ये है वो रिश्ता और ये है वो ताल्लुक़ जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है कि इसको मैंने आपके लिए सुकून बनाया है, मियाँ बीवी के लिए और बीवी मियाँ के लिए जो है वो सुकून का ज़रिया है। तो इस अंदाज में अर्ज़ ये कर रहा था कि दुआ के मोहताज हो जाते हैं, लिहाजा परवरदिगार हमारे इन अजीज़ान ने, इन हास बरदरान की तरफ से ये एहतमाम अपने मरहुमीन की याद के लिए किया गया है। और ये बहुत प्यारा एक सिलसिला है अल-कायम मिशन का कि हर रोज़ किसी न किसी की याद के लिए ये एहतमाम होता है। और मुझे बहुत खुशी हुई है कि इस हाल में घरों में भी बैठ के एक तो अपने मरहुमीन को इस अंदाज में याद किया जा रहा है, और दूसरा यह है कि इफ्तार का एहतमाम वो भी गरीबों मिस्कीनों को याद रख के उनके लिए भी साथ साथ हर फैमिली एहतमाम कर रही है। ये बहुत अच्छा कदम है, परवरदिगार इसको कबूल फरमाए, मरहुमीन के दर्जात बुलंद फरमाए। आते हैं पलट के, कल हमने गुफ्तगू में इशारा किया था सहीफ़ा सज्जादिया की दुआ नंबर 44। ये दुआ वो है कि जहाँ जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने माह मुबारक रमज़ान के इस्तकबाल के तौर पर ये दुआ बयान फरमाई है। इस दुआ में जहाँ इस्तकबाल रमज़ान, इस्तकबाल किसका किया जाता है, जिसको इज़्ज़त, जिसको एहतराम किया जाता है, जिसकी इज़्ज़त दी जाती है, उसका इस्तकबाल किया जाता है। जब वो जाता है तो खुदा हाफ़िज़ी की जाती है। और यहीं सहीफ़े सज्जादिया में इमाम ने विदाए रमज़ान की दुआ भी पढ़ी है। इंशाअल्लाह खैरियत से वक्त गुज़रा और ज़िंदगी हुई तो उसको भी तिलावत होगी। अब यहाँ इस्तकबाल रमज़ान में इमाम ने क्या चीज़ बयान फरमाई है। सबसे पहले इमाम फरमाते हैं हम्द है उस ज़ात की जिसने हमें हम्द की तौफीक बख्शी है। इस पे कुछ गुफ्तगू हो चुकी है। हम्द है उस ज़ात की जिसने हमें हम्द की तौफीक बख्शी है। और फिर दूसरा जुमला इमाम फरमाते हैं हम्द है उस ज़ात की जिस ज़ात ने हमें दीन बतलाया है, दीन सिखाया है और हमें दीन इस्लाम पे ले आया है। जुमलात क्या हैं जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की दूसरी दुआ, वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हबाना बिदीनिही वख्तस्सना बिमिल्लतिही वसब्बलना फी सुबुल इहसानिही लिनस्लुकहा बिमन्निही इला रिज़वानिही हम्दन यतकब्बलहु मिन्ना व यरज़ा बिही अन्ना। अब यहाँ इसका तर्जमा किए देता हूँ। इमाम फरमाते हैं उस अल्लाह के लिए हम्द है जिसने हमें अपना दीन अता किया। अभी देखिए मैंने कल अर्ज़ किया था कि हमें यह गौर करना चाहिए कि हमें हम्द किस किस चीज़ पर करनी है। कभी इस पे भी हम्द हो जानी चाहिए कि उसने हम्द की तौफीक दी है। और जनाब सैयद सज्जाद का तरीक़ाकार ये था कि सजदा करते हर नेमत के सामने, और फिर सजदा जैसी नेमत के अता होने पर फिर सजदा करते थे कि तूने सजदे की तौफीक दी है। अब फिर वो सजदे की तौफीक पे सजदा, और फिर सजदे पे सजदा, और फिर ये सैयद सज्जाद का सजदा बन गया। और फिर सैयद सज्जाद के सजदे मुश्किलात रोक न सकीं, बल्कि मुश्किलें जैसे बढ़ीं तो सैयद सज्जाद के सजदों का भी दौरानिया बढ़ गया। मैं किसी एक अहले सुन्नत शख्सियत की गुफ्तगू सुन रहा था, बड़ा खूब उन्होंने कहा, उन्होंने फरमाया उस मुश्किल घड़ी में भी जिसने रब को याद किया, अगर हम रब को याद करना चाहते हैं तो उससे सीखें कि रब को कैसे याद किया जाता है। बहरहाल यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने
हमें दीन अता फरमाया, इमाम फरमाते हैं दीन के अता होने पे, मिल्लत मुस्तफ़ा में करार पाने पे भी हमें उसकी हम्द अदा करनी चाहिए। और फिर क्या है, जनाब इमाम फरमाते हैं कि अपने लुत्फ़ व एहसान की राहों पे चलाया। इसकी हम्द उस पे है कि उसने अपने लुत्फ़ व एहसान की राहों पे चलाया, ताकि हम उसके फजल व करम से उन रास्तों पर चलें जो रास्ते अल्लाह की खुशनुदी तक पहुंचाते हैं। यहाँ गोया दीन को जनाब इमाम ने एक रास्ते के उन्वान से लिया है, और इस दीन की अता पे शुक्रिया अदा किया है, और इस दीन के ज़रिए से हमें अपनी राहें बतलाई हैं, जिन राहों के ज़रिए क्या होता है, राहें तय करके हम क्या चीज़ हासिल करते हैं, खुशनुदी परवरदिगार। इससे ज़्यादा मैं इस दुआ की वजाहत में नहीं जाना चाहता, बस इसी पर इक्तफ़ा करते हैं। ये दूसरी हम्द क्या है, हम्द है कि तूने हमें दीन दिया और मुतदय्यन बनाया है, दीनदार बनाया है। तीसरी चीज़ जो माह मुबारक रमज़ान से है, उस पर कुछ गुफ्तगू करते हैं। जनाब इमाम फरमाते हैं तीसरे मरतबे में पहली हम्द क्या हुई, हम्द की तौफीक, दूसरी ये है कि दीन के अता, और तीसरी चीज़ जनाब सैयद सज्जाद फरमाते हैं वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, उस अल्लाह की हम्द करते हैं किस पे, जअल मिन तिलके सुबुल शहरहू शहर रमज़ान, कि उस ज़ात ग्रामी की हम्द अदा करते हैं इस पर कि उसने अपनी ज़ात तक पहुँचने या अपनी खुशनुदी के हुसूल के लिए शहर रमज़ान को एक रास्ता बनाया है। यानी इमाम की इस दुआ और इस जुमले के मुताबिक माह मुबारक रमज़ान वो राह है जिस राह से गुज़र के इंसान अल्लाह की खुशनुदी हासिल करता है, अल्लाह की मर्ज़ी हासिल करता है। अब ये है हकीकत में माह मुबारक रमज़ान का फ़लसफ़ा क्या हुआ, माह मुबारक रमज़ान के ज़रिए हम अल्लाह की खुशनुदी हासिल करें। और आइए देखें, अगर हम माह मुबारक रमज़ान में इसी की प्रैक्टिस कर लें, क्या करना है, अल्लाह की रज़ा हासिल करनी है, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करनी है। ये रज़ा क्या होती है, ये रज़ा होती है, बड़ा खूब कहा बाज़ बुज़ुर्गान ने, वो फरमाते हैं अगर देखना हो कि अल्लाह आपसे राज़ी है या नहीं, आप देख लें आप अल्लाह से राज़ी हैं या नहीं। अगर हम अल्लाह से राज़ी हैं, अब राज़ी क्या होता है, वो कोई फ़ैसला करता है, हम उस फैसले को खुशी से कबूल कर लेते हैं। हमारी तबीयत, इस नुक्ते पे तवज्जो फरमाइएगा, हमारी तबीयत, हमारा नफ्स उसको कबूल करता है या नहीं। हम तो इस वक्त जो है वो बरतानिया में 18.5 घंटे का तकरीबन रोज़ा है। अब वो अफराद जो मुश्किल से चंद घंटे गुजारते हैं, उनको भूख प्यास में 18.5 घंटे गुजारने हों, इसी तरीके पे नींद के औकात में तब्दीली होती है, ये हमारी तबीयतों के ख़िलाफ़ है। लेकिन चूँकि तेरी ज़ात का फ़ैसला है, जो तेरा फ़ैसला है, हम उस पर राज़ी हैं। जिस पे तू खुश है वो उस पर हम खुश हैं। अगर हम कभी, और ये तो एक छोटी सी चीज़ है माह रमज़ान की मिसाल, बड़ी सी बड़ी मुश्किल भी हो और वो मुश्किल हमारे ऊपर आए, क्योंकि हम उसको कादर मुतलक समझते हैं, हम बस इतना कहें जिस पे तू राज़ी है हम उस पर राज़ी हैं। और उसमें यह होता है कि जो फ़ैसला तूने किया है उस फैसले में हम अपनी कोई मर्ज़ी दाखिल नहीं करना चाहते। बाज़ बुज़ुर्गान तो इस हद तक चले जाते हैं, और वो ये है कि मुश्किल से मुश्किल वक्त भी आए तो हम इस मुश्किल के हटने की दुआ नहीं कर रहे तुझसे, हम तुझे ये कहते हैं कि जो तू हमारे लिए बेहतर समझे वही हमारे लिए कर। अब ये है माह मुबारक रमज़ान अल्लाह की रज़ा तक पहुँचने का एक रास्ता है। आइए इस रास्ते को इस्तेमाल करें कि हम इस महीने में अपने आप को इस लायक बनाएं, इस काबिल बनाएं कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। बहरहाल ये राह है अल्लाह की खुशनुदी के हुसूल का। फिर जनाब इमाम ने इसकी एक खुसूसियत ये बयान फरमाई है, मैं बिल्कुल बाज़ जुमलात को छोड़ के जा रहा हूँ। जनाब इमाम फरमाते हैं ये महीना वो है जिस महीने में अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, जिसने अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान को नाजिल किया है। फिर कुरान कौन सा, कुरान की तारीफ़ क्या है,
ہدن للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ اس میں قرآن نازل کیا ہے اور قرآن ذریعہ ہدایت ہے۔ بس یہی ہمارا موضوع رہے گا ماہ مبارک رمضان کا۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن ذریعہ ہدایت ہے۔ تو اب ہدایت کیا ہے؟ ہدایت یعنی قرآن کتاب زندگی ہے۔ اس پوائنٹ کو ذرا غور سے سماعت فرمائیے گا۔ قرآن کا موضوع کیا ہے؟ قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن کتاب زندگی ہے، قرآن وہ راہیں بتلاتا ہے جن راہوں سے گزر کے انسان انسانیت کے کمال کو حاصل کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا، اس کو اپنی مرضی پہ چھوڑا، کوئی اللہ کی اتباع کرے، اطاعت کرے، کوئی شیطان کی اطاعت کرے، کبھی کسی کو وہ مجبور نہیں کرتا، مرضی پہ چھوڑا ہے۔ لیکن ساتھ قرآن جیسی کتاب کے ذریعے سے، محمد مصطفیٰ جیسے معلم کے ذریعے سے ہدایت کی راہوں کو بتلایا ہے۔ تو اب قرآن کیا ہے؟ قرآن کتاب زندگی ہے۔ اور میں یہ عرض کروں، گزشتہ دنوں میں کہیں اور بھی میں نے یہ عرض کیا، قرآن کیا ہے؟ قرآن کتاب زندگی ہے۔ اب اگر قرآن کتاب زندگی ہے تو اس قرآن کی تلاوت دو اعتبار سے کیجئے۔ ہمارے ہاں اکثر یہ کیا جاتا ہے کہ میں نے 2 قرآن کے ختم کیے، 3 ختم قرآن کی، بہت اچھی بات ہے۔ آپ اس وقت سے استفادہ کیجئے، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، لیکن ایک تلاوت کے عنوان سے کیجئے۔ ایک تلاوت اس میں یہ تلاش کیجئے کہ ایک طالب علم کہہ رہے تھے کہ یہ قرآن کتاب زندگی ہے، ہدایت یعنی رہنمائی کرنے والی، یہ کتاب زندگی ہے۔ میں قرآن کے ساتھ بیٹھتا ہوں، یہ قرآن میری ہدایت کیسے کر رہا ہے، مجھے میری زندگی کے لیے کون سے اصول بیان کر رہا ہے۔ اب اس کو دیکھیے اور اس نگاہ سے قرآن مجید پڑھیے۔ وہ قرآن مجید لازمی نہیں ہے کہ آپ پورے ماہ رمضان میں 3 ختم کر لیں، نہیں، آپ 15 پارے اگر اس نگاہ سے پڑھ لیں کہ ہم نے اس میں تلاش کرنا ہے کہ قرآن نے کون سا اصول زندگی ہمیں بتلایا ہے، اور اسی پہ انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں بحث ہوگی کہ جناب امیر علیہ السلام نے مثلا پھر اس سے راہیں تلاش کر کے ہمیں بتلائی ہیں، ائمہ معصومین علیہ السلام نے قرآن سے وہ راہیں بتلائی ہیں کہ یہ ہے اصول زندگی اور آپ نے اس اصل زندگی کو اپنانا ہے۔ ایک چیز یہ ذہن میں رہے، جناب امام نے کیا فرمایا؟ قرآن اللہ کی خوشنودی تک پہنچنے کی سبیل ہے، راہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ماہ رمضان کی عظمت کیا ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ قرآن کی خصوصیت کیا ہے؟ ہدایت کرتا ہے۔ اور پھر قرآن مجید سے ہم پوچھتے ہیں روزہ کیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں روزے کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے آپ کے لیے روزے فرض قرار دیے ہیں۔ کیوں اس نے کاتب علیکم الصیام، روزے اس لیے فرض قرار دیے ہیں لعلکم تتقون، اس لیے کہ شاید روزے کے ذریعے سے آپ متقی بن جائیں۔ متقی کیا ہوتا ہے؟ متقی یعنی وہ جو اپنی زندگی ویسے گزارے جیسے زندگی کا خالق چاہتا ہے۔ یہی حقیقت میں تقویٰ کا معنی کیا ہوگا؟ یعنی اپنی زندگیوں کو ویسے گزاریں جیسے زندگی کا خالق چاہتا ہے۔ تو آج کی بحث میں ہمیں یہ 3 پوائنٹ جو ہیں وہ ذہن میں رکھیے گا۔ حمد ہے اس ذات کی کہ جس نے ماہ مبارک رمضان جو اللہ تک پہنچنے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی راہ ہے وہ عطا کی ہے، اور پھر اس ماہ مبارک رمضان میں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے جو ہدایت کا سبب ہے، اور قرآن نے روزے کے لیے فرمایا ہے کہ یہ تقویٰ کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اگر متقی کی زندگی کامیاب زندگی ہے، متقی کی زندگی عزت والی زندگی ہے، اور متقی کی یہ دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے، تو آئیے ماہ مبارک رمضان میں ہی اس پہ پریکٹس کریں کہ یہ روزہ آیا ہے متقی بنانے کے لیے، ہم بھی اپنے آپ کو متقیوں کے قریب کریں۔ اختتام گفتگو کے پھر ہم دعا کرتے ہیں، پروردگار مرحوم ملک ملازم حسین اور مرحوم ملک علی اکبر کے درجات بلند فرمائے، اور ہمارے منحاس برادران، برادر افراسیاب اور برادر ضیاء، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خاندان بچوں سمیت
خوش اور خرم رکھے، اور پروردگار ان کی حاجات شرعیہ کو پورا فرمائے، پریشانی غموں دکھوں تکلیفوں میں سے محفوظ فرمائے، اور ان کی بچوں کی زندگیوں کو کامیاب فرمائے، اور والدین کے سروں پہ ان عزیزان کا سایہ تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تمام مومنین مرحومین کے لیے، بالخصوص ان مرحومین کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت